اور ناظرین، اڈیالہ جیل میں آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی قیادت جو وکلا کی ٹیم تھی ان کی ملاقات ہوئی، اور آج وہ لسٹ کے مطابق جو ہے ملاقات کرنے دیا گیا، اور بڑے عرصے بعد چند رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، جن میں سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف وہ بھی موجود تھے۔ سلمان صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں۔ سلمان صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سلمان صاحب، 2 مہینے کے بعد آج آپ نے جس طرح سے اس کا اظہار کیا کہ آپ کو 2 ماہ بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور گزشتہ رات ہی ہم جب پروگرام میں بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، سو آپ کو کیسے آج ملنے دے دیا گیا؟ دیکھیں، اس وقت ملک میں کوئی نظام تو ہے نہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں۔ یہ تو کوئی بیٹھ کے ایک نادیدہ قوت ہے یا کسی حد تک دیدہ قوت ہے، وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنے ماہ مجھے کیوں نہیں ملنے دیا گیا اور آج اچانک کیوں یہ مہربانی ہو گئی۔ تو یہ کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ پورا ملک ہی اس وقت مجھے لگتا ہے ایسے چل رہا ہے، کسی کی پسند ناپسند، کسی کا کوئی خوف خام خام میں پیدا ہو جانا، اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلے کر ڈالنا۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ گفتگو آج ہوئی۔ خان صاحب نے بھی جاتے یہ بات کی کہ جس ملک میں کوئی نظام نہ ہو، آئین قانون کا نظام نہ ہو، وہاں تمام اقدار جو ہیں وہ پامال ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوئی ہیں۔ چار دیواری ہو، وہ تحفظ ہو، جسمانی تحفظ ہو، لوگ اغوا ہوتے ہیں، ان پہ تشدد ہوتا ہے، اور معاشرے کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ کوئی نظام ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے جو بہت دیر تک ذہنوں پر اثر ڈالتی ہے۔ جنریشنز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہیں، قوم کا مزاج بدل جاتا ہے۔ تو ہم جو کر رہے ہیں اس کا نقصان ہمیں آنے والے بہت سے سالوں میں اٹھانا پڑے گا۔ رائٹ، بٹ سلمان صاحب، جہاں پر بہت کچھ تبدیل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کچھ سیناریو، اگرچہ آپ لوگ کی مشکلات ابھی بھی تاحال کم نہیں ہوئی، بٹ خوشائن تھا کہ جہاں پر عدالت کے ان احکامات کی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جیل اتھارٹیز سے آج آپ لوگ کو ملاقات کی اجازت دی گئی۔ عمران خان صاحب کے آج پیغام جس طرح سے ریلے کیا گیا، علیمہ خان صاحبہ نے بھی گفتگو کی، آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ کے حوالے سے، جہاں پر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اب نون لیگ سے وہ بالکل بات نہیں کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے تو ملک کے لیے معاشی حالات کے اوپر، اور مودی کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی شرارت اس کے اینڈ سے کی جائے گی، تو وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے خود۔ دیکھیں، انہوں نے یہی کہا کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے، ملک کے اندر یگانگت ہو، ملک کے اندر ہم اکٹھے ہو کر معاملات کو دیکھیں، ان سے نبرد آزما ہوں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مکمل طور پہ عدالت کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوا۔ علیمہ آپا کو آج بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ ہم نے 6 وکلاء کی لسٹ دی تھی، اس میں سے صرف 3 کو جانے دیا گیا۔ تو یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے کہ اب سب اچھا ہو گیا ہے، سب اچھا نہیں ہوا۔ اب واپس آتے ہیں، جو خان صاحب نے بات کی، علیمہ آپا نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ انہیں کوئی خواہش نہیں ہے کسی سے ملنے کی، بالکل کوئی ڈیل وہ نہیں کریں گے، نہ وہ کوئی اپنے لیے ذاتی آسائش چاہتے ہیں۔ خان صاحب بالکل یہ سمجھتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے یکسوئی کی، یگانگت کی، دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے۔ دونوں یہ معاملے ایسے ہیں، اندرونی اور خارجی، جن کے لیے ملک کو ضرورت ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک عزم ہو، وہ بے دل نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس ملک میں صرف دھونس ہے، اس ملک میں ووٹ ڈالنا ایک غیر اہم عمل ہے، یہاں لوٹ لیا جاتا ہے الیکشن کو، یہاں آئین کوئی نہیں، یہاں قانون کوئی نہیں، یہاں عدالتیں مغلوب ہیں۔ یہ کسی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایسے ملک میں لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، یہاں نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی، نوجوان جو ہیں ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ تو اس سب کچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک میں آئین اور قانون کا نظام، اور اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں شرافت کا نظام۔ آج خان صاحب نے کہا کہ جب آپ آئین اور قانون کو پامال کرتے ہیں، جب آپ الیکشن لوٹتے ہیں، تو آپ کو ایک ظلم کا نظام جو ہے وہ رائج کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان میں آج ظلم کا نظام رائج ہے۔ اور حضرت علی کا قول خان صاحب نے دہرایا کہ کفر کا نظام تو پھر بھی شاید چل جائے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ہے وہ صورتحال جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ بھائی سلمان صاحب، جہاں عمران خان صاحب اب آپ نے جس طرح سے کہا وہ بہرحال انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، ایک سیز فائر کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے، وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے
حوالے سے بھی بارہا بتایا گیا کہ آپ نے پولیٹیکل انٹیٹیز کے ساتھ ہی انگیج کرنا ہے، جو بظاہر تو خواہش مند نظر آتی ہیں وہ پولیٹیکل انٹیٹیز جو ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آفر بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے فلو آف دا ہاؤس آ چکی ہے. کیا عمران خان صاحب سے نے باقاعدہ طور پہ معاملات اب اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں؟ پارٹی قیادت کو جو ہے وہ سائیڈ لائن سمجھا جائے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن کا جس طرح میں نے مینشن کیا، تو آپ لوگ کے پاس کیا آپشنز بچ جائیں گے اگر وہ انگیج نہ کریں؟ نہیں، ان کو انگیج کرنا چاہیے، ملک کے لیے انگیج کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کٹ پتلی حکومت کے ساتھ انگیج کرو، ہم نے دسمبر جنوری میں کیا تھا. وہ تو ہمیں ایک ملاقات کرا کے نہیں دے سکے تھے خان صاحب سے، یہی کہا جاتا تھا کہ پوچھ کر بتائیں گے. ہم نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنا دو تاکہ حقیقت سامنے آئے. وہ یہ بھی نہ کر پائے. انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، حامد رضا کے گھر مدرسے پر حملہ کرا دیا. تو ایسی حکومت جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جس لوٹ کے نتیجے میں وہ وقوع پذیر ہوئی ہے، اس لوٹ کو اس نے بچانا ہے. الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کو سامنے نہیں آنے دینا، عدالتی نظام کو مغلوب رکھنا ہے. اس حکومت سے، اس سیاسی جماعت سے کیا بات ہو. تو خان صاحب کو بالکل وضاحت ہے کہ ان سے جو گفتگو ہے وہ وقت کا ضیاع ہوگا. یہ بالکل نہیں چاہتے کہ نظام میں کوئی بہتری ہو، نظام میں سچائی کو کوئی موقع ملے، ووٹ کو موقع ملے. یہ صرف ایک کرسی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے ان کو بات کرنا ہوگی. رائٹ، بٹ سلمان صاحب جہاں پر وہ انکمبنٹس کو ارریلیونٹ خان صاحب خود بھی ہے اور آپ لوگ نے بھی جیسے ان کو کنوے کیا، بٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اب تک انگیج تاحال نہیں کیا جا سکا، اس میں ناکامی آپ کس کی سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اگر ملک کو صحیح ڈگر پہ چلانا چاہتی ہے تو جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جو عوام کا نمائندہ ہے، اس سے بات کس کو کرنی چاہیے؟ اس سے بات ہر اس شخص کو کرنی چاہیے، ہر اس قوت کو کرنی چاہیے جو پاکستان کی فلاح چاہتی ہے. یہ کوئی عمران خان پر احسان نہیں ہے، پی ٹی آئی پر احسان نہیں ہے. یہ پاکستان کی فلاح کا واحد راستہ ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلیں، ملک میں یکسوئی ہو، ملک میں بددلی نہ ہو. رائٹ. اور سلمان صاحب آج کی آپ کی وہ جو آج ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. آرمی چیف کی جو ایلیویشن ہوئی ہے ٹو فیلڈ مارشل اینڈ ان ریکگنیشن آف ہز سروسز اینڈ کمانڈ، فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک درست اور اچھا فیصلہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، اس پہ ہماری کوئی مشاورت نہیں ہوئی، میں اس لیے اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. اور ٹھیک ہے، ایک عہدہ ہے، کابینہ نے دیا ہے. کابینہ کی کیا حیثیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس ایلیویشن کے بعد پی ٹی آئی کے لیے بھی تھوڑی کوئی سپیس کریٹ ہو سکے گی، یا عاصم منیر صاحب جو ہے تھوڑی میگنانیمٹی کا مظاہرہ کریں گے یا دل تھوڑا بڑا کر سکیں گے؟ دیکھیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ملک کی فلاح کا راستہ جو ہے وہ گفتگو میں ہے، مذاکرات میں ہے. وہ جو ایک مصنوعی صورتحال ملک میں پیدا کر دی گئی ہے، جس کی بنیاد جھوٹ ہے، دھونس ہے، اغواکاری ہے، اس مصنوعی صورتحال کو ختم کرنا ہر محب وطن پاکستانی کا ایک اولین مقصد ہونا چاہیے. تو یہ سب کچھ اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا. وہ مذاکرات کا راستہ ہے، وہ سچ کا راستہ ہے، وہ شفاف الیکشن کا راستہ ہے، وہ آئین اور قانون کا راستہ ہے. اور سلمان صاحب آخر میں جو کل کے روز ایک علامتی احتجاج کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، کوئی احتجاج دیکھنے میں آئے گا کل کے روز؟ دیکھیں، یہ کل جو خان صاحب کی ایک ہیئرنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اب خبر آ رہی ہے کہ شاید نہیں ہو رہی. لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ، جو الیکشن کمیشن کا کردار رہا ہے، اس حوالے سے مجھے واضح نہیں ہے کہ یہ کیا لائے عمل ہوگا، لیکن ہم دیکھیں گے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ نور مقدم کیس کے حوالے سے، اس پر بات ہوگی. نور مقدم کی سہیلی اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ایک بریک کے بعد.